کھانے کی خواہش ہے، روغن زیتون اس کی الماری میں موجود ہے، تم جاؤ اور اس کا روغن نکال کر ضائع کر دو تاکہ وہ اپنی خواہش پوری نہ کر سکے۔ چنانچہ دونوں فرشتے اپنے اپنے مشن پر چلے۔ راستے میں ان دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ تم کس کام پر جا رہے ہو؟ ایک فرشتے نے کہا کہ میں فلاں بدعقیدہ ہے، فلاں کافر شخص ہے، اس کو مچھلی کھلانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دوسرے فرشتے نے کہا میں فلاں مسلمان کا جو نبی کا غلام ہے روغن زیتون ضائع کرنے جا رہا ہوں۔ دونوں کو تعجب ہوا، ہم دونوں کو دو متضاد کاموں کے لیے کیوں حکم دیا گیا؟ لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ وہی کام کرتے ہیں جس کے کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی انہیں دیتا ہے۔ عزیزان محترم، ان دونوں نے اپنا اپنا کام جا کے مکمل کیا۔ جب واپس آئے دونوں نے عرض کیا مالک و مولا، ہم نے آپ کے حکم کی تعمیل کی، لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک تو مسلمان ہے، نبی کا غلام ہے، نبی کا چاہنے والا ہے، اس کے پاس روغن زیتون موجود تھا، اس کے باوجود اس کا روغن زیتون ضائع کروا دیا۔ دوسری طرف ایک بدعقیدہ تھا، آپ کا بھی نافرمان، آپ کے رسول کا بھی نافرمان۔ اس شخص کے دل میں مچھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ مچھلی اس کے تالاب میں موجود نہیں تھی، اس کے گھر کے پاس، آپ نے وہ مچھلی بھی اس کو کھلوا دی۔ ہماری یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا، تم کو ہمارے کاموں کی حکمتوں کا پتہ نہیں۔ بات دراصل یہ ہے، یہ ہمارا معاملہ کافروں کے ساتھ کچھ اور ہے، اور اللہ کے جو میرے نبی کے غلام ہیں ان کے ساتھ میرا معاملہ کچھ اور ہے۔ کافروں کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ کافر بھی دنیا میں نیک اعمال کرتا رہتا ہے، مثلا کبھی صدقہ خیرات کر دیا، کسی کی امداد کر دی، کسی کی خیر خواہی کر دی، اس کے یہ نیک اعمال اگرچہ آخرت میں ہمارے یہاں مقبول نہیں، لیکن ہم ان کے نیک اعمال کا حساب دنیا میں ہی چکا دیتے ہیں، تاکہ جب یہ آخرت میں ہمارے پاس آئے تو ان کے نیک اعمال کا حساب چکا ہوا ہو اور ہمارے ذمے اس کی کوئی نیکی نہ ہو۔ اور مسلمانوں کے ساتھ، نبی کے غلاموں کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے گناہوں کا معاملہ دنیا کے اندر ہی صاف ہو جائے، تاکہ یہ ہمارے پاس جب آئے تو گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو کر آئے۔ لہذا یہ جو بدعقیدہ شخص تھا، فاسق اور فاجر تھا، کافر تھا، اس نے جتنے نیک اعمال کیے تھے ہم نے دنیا میں اس کا بدلہ چکا دیا، صرف ایک نیکی کا بدلہ باقی تھا۔ اب یہ ہمارے پاس آ رہا تھا، جب اس کے دل میں مچھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی تو ہم نے اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کو مچھلی کھلا دی۔ جب یہ ہمارے پاس آئے تو اس کی نیکیوں کا حساب چکا ہوا ہو، اور اس مسلمان کی بیماری کے دوران باقی سارے گناہ معاف ہو چکے تھے، البتہ ایک گناہ اس کے سر پر باقی تھا، ابھی ہمارے پاس آ رہا تھا۔ اگر اسی حالت میں ہمارے پاس آ جاتا تو اس کا یہ گناہ اس کے نامہ عمل میں ہوتا۔ اس لیے ہم نے یہ چاہا کہ اس کا روغن زیتون ضائع کر کے اس کی خواہش کو توڑ کر اس کے دل پر ایک چوٹ لگائیں، اس کے ذریعے اس کے ایک گناہ کو معاف کر دیں، تاکہ جب یہ ہمارے پاس آئے تو بالکل پاک اور صاف ہو کر آئے۔ اب آپ اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا کون ادراک کر سکتا ہے؟ کیا ہماری چھوٹی سی عقل ان حکمتوں کا احاطہ کر سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں کے تحت کائنات کا یہ نظام چل رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔
پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آپ کی خدمت میں ایک اور مثال پیش کرتا ہوں، اس سے یہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی۔ مثلا ایک چھوٹا بچہ ہے، جب اس کو نہلایا جاتا ہے، اس کے ہاتھ منہ دھلوائے جاتے ہیں تو وہ گھبراتا ہے، لیکن اس کی ماں اس پر بہت زیادہ مہربان ہے، شفیق ہے۔ باوجود اس کے رونے، چیخنے اور چلانے کے باوجود وہ اس کو نہلاتی ہے، اس کو صاف کپڑے پہناتی ہے۔ اب وہ نہانے کے دوران چیخ بھی رہا ہے، رو بھی رہا ہے، لیکن ماں اس کو نہیں چھوڑتی۔ اب وہ بچہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، مجھے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، لیکن ماں شفقت اور محبت کی وجہ سے بچے کو نہلا رہی ہے، اس کا میل کچیل دور کر رہی ہے۔ چنانچہ جب بچہ بڑا ہوگا اس وقت اس کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ نہلانے دھلانے کا جو کام ہے جو میری ماں کرتی تھی وہ بڑی محبت اور شفقت کا عمل تھا، جس کو میں ظلم اور زیادتی سمجھتا تھا۔ اگر میری ماں میرا میل کچیل صاف نہ کرتی تو میں گندا رہ جاتا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، اب اندازہ لگائیے کہ بہت ساری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب وقت گزر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوتا ہے تو اس بات کی حکمت ہمارے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک اور مثال لے لیجیے، ایک چھوٹا بچہ ہے، روزانہ ماں باپ اس کو اسکول بھیجتے ہیں، مدرسہ بھیجتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم اور مہربانی سے ہم نے دیکھا ہمارے شہر حیدرآباد میں مدرسہ روح الایمان قادریہ جو کہ کھائی روڈ پر واقع ہے، الحمدللہ عز وجل، یہ ایک ایسا دینی مدرسہ ہے، یہ ایک ایسی دینی اکیڈمی ہے جہاں پر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت بھی دی جاتی ہے، قرآن پاک پڑھانے کے ساتھ ساتھ دین کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ بھی سکھائے جاتے ہیں۔ اب بچہ ہے، بچہ ضد کرتا ہے کہ صاحب میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن ماں باپ اس کو زبردستی بھیجتے ہیں، وہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے کہ صاحب یہاں تو بہت لمبا ٹائم ہے، ظہر کی نماز سے لے کر 8 بجے تک 5 گھنٹے، اللہ اکبر 6 گھنٹے اس کو دینی تعلیم دی جا رہی ہے، اس پر وہ بہت شور مچاتا ہے، واویلا کرتا ہے، اپنے آپ کو وہ قید میں سمجھتا ہے، لیکن بچے کے ساتھ ماں باپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو زبردستی مدرسے میں بھیجیں۔ چنانچہ جب وہ بچہ سمجھدار ہوتا ہے، اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر میرے والدین میرے ساتھ شفقت نہ کرتے، مہربانی نہ کرتے، اگر وہ مجھے مدرسہ روح الایمان قادریہ محمدی مسجد میں نہ بھیجتے تو آج میں قرآن مجید فرقان حمید کی جو تعلیم مجھے ملی ہے، اخلاقی تربیت ملی ہے، اور ارکان اسلام کے متعلق جو میری تربیت ہوئی ہے، میں وہ حاصل کرنے میں ناکام رہتا بلکہ جاہل رہ جاتا۔ پیارے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان پر جو تکالیف اور پریشانی آتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور شفقت کا عین تقاضا ہے۔ انسان کے درجات بلند کرنے کے لیے اس کو یہ تکالیف دی جا رہی ہے، بشرطیہ ان تکالیف میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر وہ تکالیف میں اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، شکوہ نہیں کر رہا، تو یہ تکالیف اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس پر رحمت ہی رحمت ہے۔ عزیزان محترم، اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید دیکھیں، قرآن پاک اللہ کا کلام بھی ہے، اللہ کی کتاب بھی ہے، اور اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ قرآن قیامت تک کے لوگوں کے لیے راہ نجات ہے۔ قرآن پاک اب اور کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی، اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا، اب اور کوئی دین نہیں آئے گا، لیکن کتنی ستم ظریفی کی بات ہے کہ آج کا مسلمان پیدائشی مسلمان ہے، وہ دین کی باتیں سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ آج ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم نیکی کی دعوت کو سنیں۔ الحمدللہ عز وجل اس وقت ہم نے یہ محفل سجا رکھی ہے، لیکن ہمارے کتنے دوست ہیں جو
اس بیان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. یقیناً جب تک سیکھیں گے نہیں. یاد رکھ لیجئے علم کا تعلق سیکھنے سے ہے، عمر سے نہیں. ایک آدمی کی عمر 50 سال ہو لیکن اس نے علم حاصل ہی نہیں کیا تو وہ جاہل کا جاہل ہے. لیکن اگر ایک شخص اس کی عمر 15 سال ہے لیکن اگر اس نے بچپن سے ہی اپنا وقت اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے لگا دیا، انشاءاللہ عز و جل وہ دین کا بہترین عالم بن جائے گا اور ارکان اسلام اور دین کی بنیادی باتیں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم اور مہربانی سے اس کو عطا فرمائے گا. دیکھیے قرآن پاک کا اگر ہم مطالعہ کریں، سیدنا ایوب علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں، کیسی سخت بیماری میں مبتلا تھے. اللہ